اس دینی پروگرام کو رونق بخشی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں تشریف لانا قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو رونق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک دینی مرکز جہاں سے کتاب و سنت کا یہ چشمہ پھوٹا ہے، اور اس سے اب تک بہت سارے علم و عرفان کے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے تشنگان اپنی پیاس بجھا چکے ہیں، اور بہت سارے تشریف لا رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ مرکز اس علاقے میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرکز کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے۔ سن 2006 کے اندر اس مرکز کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور سن 2008 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور یہاں پہ حفظ القرآن کریم کی کلاس کا آغاز سن 2010 میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں کے اساتذہ کرام، ان کی محنت، طلبہ اعظام کا شوق، اور اس علاقے میں جو ہمارے بزرگ سرپرست اس گاؤں کے یا دیگر علاقوں سے اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے حسن تعاون اور دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرکز میں اتنی برکت عطا کی کہ اس وقت تقریباً 30 کے قریب حفاظ کرام، طلبہ اعظام جنہوں نے قرآن پاک یہاں سے مکمل کیا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لسٹ آپ کے سامنے طلبہ جامعہ سلفیہ ہے، یہ یہاں کے حفاظ کرام کی لسٹ ہے کہ پہلے نمبر پر جو پہلا یہاں سے کھیپ یہاں سے تیار ہوئی، اور جنہوں نے یہاں سے قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر حفظ کرنے کے بعد وہ عام روٹین کے مطابق، یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے، انہوں نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ سلفیہ میں داخلہ لیا۔ اب ان میں سے کچھ آخری سال میں پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ یہ علماء ہیں، مستقبل کے دعات ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں۔ تو یہ سب برکات اللہ رب العزت نے اس مرکز کو عطا کی ہے۔ اس وقت بھی مرکز کے اندر جس طرح محترم قاری نوید صاحب محنت فرما رہے ہیں، تو اس وقت مرکز کے اندر جو تعداد ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے حفظ کی تعداد جو حفاظ کرام ہیں وہ 20 کی کلاس ہے، یعنی 20 حفاظ کرام کی کلاس ہے، اور جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں صبح اور شام، ان کی تعداد 105 ہے، ان کی تعداد 105 ہے جو صبح و شام ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو طالبات ہیں ان کی تعداد اس سے الگ ہے، اور طالبات کی جو تعلیم ہے وہ بھی 3 کیٹیگریز میں ہے۔ ناظرہ کی طالبات، وہ بچیاں جو ناظرہ پڑھتی ہیں صبح و شام، اور پھر وفاق المدارس سلفیہ، اس کا نصاب پڑھنے والی طالبات، اور پھر ترجمہ اور تفسیر کی کلاس، یہ دونوں سائڈوں پر ہے۔ تو یہ سارے کا سارا الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، آپ لوگوں کا تعاون اور دعائیں، اساتذہ کی محنت، اور طلبہ اور طالبات کے والدین کا ذوق اور شوق اور ان کی دعائیں، اس کا یہ ثمرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آج ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور ہماری آنکھیں بھی، ان کو بھی ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اور پھر اس سے بڑھ کر اس گاؤں کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے یہ پروگرام باعث برکت و رحمت ہے، اس لیے کہ
مخلوقات کے اندر سب سے بہتر لوگ وہ، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس گئے گزرے دور میں جبکہ دین کے ساتھ وابستگی بہت کم ہے، عملی طور پر ہم میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، ایسے دور میں خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو گویا کہ جن لوگوں کو، جن حفاظ کرام کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو محفوظ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، حافظ قرآن کو تو یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرا ورتقی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی منزلیں چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو درجات ہیں ان کی تعداد قرآنی آیات کے مطابق رکھی ہے، اور جو والدین ہیں جنہوں نے، ہر والدین کا شوق ہوتا ہے ہمارا بچہ بڑا ہو جائے تو چند سکے پیسے کما کے لائے، 100 200 400 500 کما کے لائے، لیکن غربت کے اس دور میں اور خاص کر اس علاقے کے اندر جو ہماری معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایسے دور میں اپنی دنیا کو قربان کر کے اپنے بچے کو دین سکھانا، اپنے بچے کو اس طرف لگانا، اللہ کی کتاب کے حافظ بننے کا موقع دینا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت وہ حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی اور آپ جو بھی میدان معاشر میں ہوں گے، جب ان کو یہ اعزاز ملے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کے سر پر سونے کا تاج رکھ دیا جائے جس کی چمک سورج کی روشنی کو مان کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ قرآن، اس کے والدین اور ان کو جو پوشاک پہنائی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم لهم الدنیا، حافظ قرآن کے والد اور والدہ کی پوشاکیں پوری دنیا کی دولتیں خرچ کر وہ خریدی نہیں جا سکتی۔ تو یہ پوچھیں گے بڑے تعجب کے ساتھ یہ سادہ سے والدین بما تسینا ھذا، ہمیں یہ پوشاکیں، یہ سر پہ یہ تاج سونے کا اس لیے رکھا جا رہا ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تمہارے بچے نے قرآن پاک یاد کیا، قرآن پاک کو یاد بھی کیا، اس پر عمل بھی کرتا رہا، تو یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے کیا کریں گے، اللہ رب العزت نے یہ جو اعزاز بخشا ہے حافظ قرآن، اور اس کا اندازہ آپ نے لگانا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وزیر بھی پیچھے، مشیر بھی پیچھے، بڑے بڑے مالدار بھی پیچھے، ملوں کے مالک بھی پیچھے، اور ایک غریب کا بچہ مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک سنا رہا ہوتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ قرآن پاک یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک کا جس کے ساتھ بھی تعلق ہوا اللہ نے اس کو عزت عطا کی۔ آج بھی الحمدللہ میں جنہوں نے پہلے اس مرکز سے قرآن پاک یاد کیا، ترجمہ و تفسیر ختم کیا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو استقامت بخشے، ہمیں بھی، ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور آج بھی اس مرکز کے 4 طلبہ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، جن کو ابھی انشاءاللہ علامتی طور پر ہم ایک انعام دیں گے، اصل انعام تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملے گا۔ اور ایک ہماری بیٹی حافظہ، یہ ایک بچیوں میں سے ایک بچی نے حفظ کیا، مکمل کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح ہماری
مدرسہ جو بنات ہے اس کی 6 طالبات نے ترجمہ اور تفسیر مکمل کیا ہے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ایسے ایک دور دراز کے علاقے میں، ایسے گاؤں کے اندر ایسے لوگوں کا پیدا ہونا اور ایسے نونہال بچوں کا اور بچیوں کا پیدا ہونا، یہ پورے علاقے کے لیے باعث فخر ہے، باعث برکت ہے، باعث شرف ہے. اسی طرح جن بچوں نے ناظرہ، قاری صاحب جب سے تشریف لائے ہیں تو ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، ان کی تعداد 20 ہے، جن میں 13 طلبہ ہیں اور 7 طالبات ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے اور آگے وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ اس مرکز کا مختصر عرصے میں میں نے عرض کیا تھا کہ 2010 میں کام شروع ہوا، 2008 میں تعمیر مکمل ہوئی اور آج 2021 ہے. تو کتنا عرصہ ہوا؟ 11 سال کے عرصے میں جس مرکز میں دور دراز کے علاقے میں جس کی کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، کہیں سے کوئی ایسا خاص موارد نہیں ہے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کی توفیق سے اس کو چلا رہے ہیں. تو اس مرکز کا امتیاز یہ ہے کہ آج تک 30 حفاظ کرام یہاں سے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں اور ہر سال وہ مختلف علاقوں میں قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ خیر دے مصلح سناتے ہیں، کوئی کسی ڈیرے پر، کوئی کسی مسجد میں، کوئی اور پورے علاقے میں برکت اور بہار اور رونق ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. یہ 9 طلبہ جو ہیں یہ یہاں سے حفظ کر کے گئے، جامعہ سلفیہ میں داخل ہوئے اور یہ وہاں سے عالم بن چکے ہیں. اب کوئی آخری سال میں ہے، کوئی اس سے پہلے سال میں ہے. تو یہ بھی اس مرکز کے امتیاز اور اس کی برکات میں سے ہے. تو آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، علاقے کے لوگوں سے، باہر سے جو احباب ہمارے دوست تعلقدار تشریف لائے ہیں، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مرکز کے ساتھ اپنی وابستگیاں پہلے سے بھی زیادہ کریں. گاؤں والے لوگ، ارد گرد کے لوگ، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے. کتاب و سنت کا یہ صافی چشمہ، کتاب و سنت کا نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، آپ اس سے استفادہ کریں. کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کے گھر میں یہ شمع جل رہی ہو اور آپ چراغ تلے اندھیرے والا وہ آپ کا معاملہ ہو یا میرا معاملہ ہو. اس لیے گاؤں کے حضرات، باہر سے آنے والے حضرات، یہاں کلاس ہوتی ہے، وہ بچے یہاں پہ رہتے ہیں جو یونیورسٹی کلاس ہوتی ہے. مرکز آپ بہن بھائیوں کے تعاون سے ان کا قیام و تعام اس کا انتظام کرتا ہے اور الحمدللہ اللہ رب العزت یہ سلسلہ چلا رہا ہے. یہ مسجد آپ کی، یہ مرکز آپ کا، یہ کسی کی موروثی یا وراثت نہیں ہے. یہ کتاب و سنت کے جو بھی وابستگان ہیں یہ ان کا مرکز ہے، یہ آپ کا مرکز ہے. اس کو آباد کرنا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے سوچنا، یہ میرا اور آپ سب کا فرض ہے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. آپ پہلے بھی کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے اور اب بھی مجھے میں آج کوئی اور چندہ نہیں مانگوں گا، آج میں صرف یہ چندہ مانگوں گا. پہلے بھی نہیں مانگتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ کام چلانے والا ہے. آج میں طلبہ کا چندہ مانگوں گا کہ ہمارے اس گاؤں میں یا باہر سے آنے والے جو حضرات ہیں ان میں سے کوئی بھائی، کوئی بہن اپنے بچے کو وقف کرے کہ وہ قرآن پاک کو یاد کرے، حفظ کرے. ایسے اگر چند لوگ بھی ہمیں میسر آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ آج کا ہمارا جلسہ کامیاب ہے. اور الحمدللہ علماء کرام، بھائی عبدالجبار صاحب نے ایک اپنے بچے کو وقف کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور بھی ماشاءاللہ. بھائی صاحب آپ کا اس میں گرامی نام کیا آپ کا؟ محمد آصف صاحب. اور اس طرح باہر بھی بہت. تو یہ آپ دل میں نیت کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت کرے گا. ہمارے علماء کرام، ہمارے محبوب خطیب اور مقرر اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، جن کو سننے کے لیے آپ ذوق شوق سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ مدع اللہ بطول حیاتہ آپ کے سامنے تشریف فرما. ابھی انشاءاللہ ان کا خطاب عام شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نونہال طلبہ اور طالبات جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے یا ترجمہ اور تفسیر ختم کی ہے یا ناظرہ
مکمل کیا ہے. ہم ان کو علامتی طور پر ایک تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی اور ان کی معلمات کو بھی بہت بہت مبارک کہ اللہ رب العزت آپ کی یہ محنت اور جہد قبول و منظور فرمائے. دوسرا ہم ان کے لیے کچھ انعامات ہم نے رکھے ہیں، تو ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھوں میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کی تقریر سے پہلے ہم ان کو انعامات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب ان کا خطاب عام ہوگا. آج ہمارے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے پیارے دوست عزیز مہمان تشریف لائے ہیں. محترم حاجی محمد امین صاحب یہ کمٹمنٹ کی ہماری بات کے لیے رواں تھے اور بڑے ذمہ دار تھے اور آج یہاں تشریف لائے، یہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کے اخبار بھی ہیں اور ادھر ہمارے ماشاء اللہ تشریف لائے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. مولانا حکیم محمد امین صاحب قاری محمد امین صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد ربانی صاحب اور حاجی امین صاحب یہ ایک طلبا کو انعامات دیتے ہیں، ان کے نام پکارتا ہوں اور وہ قاری صاحب سے اور حاجی محمد امین صاحب سے وہ اپنے انعام وصول کریں. پہلے نمبر پر جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، حافظ عدنان فاروق، حافظ عدنان فاروق آ کر حافظ عدنان فاروق ماشاء اللہ مبارک ہو بیٹے، اللہ رب العزت آپ کو استقامت بخشے. اس کے بعد دوسرے حافظ قرآن حافظ عثمان حمید، حافظ عثمان حمید تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں. اب میں انعامات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری سیف العابد صاحب قائد ضلع خانوال اور حکیم قاری محمد امین صاحب آئیں اور اپنے عزیزوں کو. حافظ ندیم کیسر، حافظ ندیم کیسر اپنا انعام وصول کریں، اگر وہ نہیں ہے تو ان کا کوئی عزیز وصول کریں. جن کے انعامات ہیں وہ بچے ذرا قریب آ جائیں. حافظ مدثر مجید، حافظ مدثر مجید، یہ ایک بیٹے نے انعام دیا ہے حافظ مدثر مجید کے لیے، ایک بچے نے انعام دیا ہے اور حاجی محمد یوسف صاحب تشریف لاتے ہیں اور یہ انعام بیٹے کے سپورٹ کرتے ہیں. اور بھی کسی نے انعام دیا. یہ 4 ہمارے حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور ایک بیٹی
جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، حافظہ بنت شفقت کمبو. دوسرا صاحب بھائی عبدالباق صاحب، آپ آ جائیں صاحب ان کے اور ان کا اعلان ان کو دیں. کو جی آپ کو بس کیا اللہ اس کام کو خوشی کرتے ہیں آپ. اس کے بعد جن بچیوں نے ترجمہ تفسیر کی کلاس مکمل کی ہے، ہمارے کچھ بزرگ نظر نہیں آ رہے ہیں ہماری اس مسجد کے. ٹھیک ہے، اب یہ گفٹ یہ کس نے دیے؟ چودھری ناصر صاحب نے محترم قاری صاحب کو اور حضرت محمود صاحب کو، اور تو یہ جو انعام دیا ہے یہ آ کر وصول کر لیں. چاچا طارق کمبو کہاں ہیں؟ چودھری عبدالغفور صاحب، ٹائم تھوڑا ہے، یہ بزرگ آگے آگے اور یہ انعامات جو ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں. تو جن بچیوں نے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ختم کی ہے، بنت مشتاق کمبو، بنت شعبان کمبو، بنت محمد امین مغل، بنت گلزار کمبو، بنت عبدالغفار کمبو اور بنت نصر اللہ مغل، ان بچیوں نے ترجمہ اور تفسیر ختم کی ہے اور ان کو بھی ہم انعام دیتے ہیں. یہ بزرگ ہمارے تشریف لا چکے ہیں. یہ بھائی عبدالمجید صاحب کی طرف سے یہ انعام ہے خالد صاحب کے لیے، اور محترم خالد صاحب اور حافظ صاحب یہ جو انعام سے نوازتے ہیں. قاری نوید صاحب کے لیے تو خالد صاحب کا آپ وصول کر رہے ہیں، اور قاری نوید صاحب کا انعام یہ ہے. اور یہ بزرگ تشریف لا چکے ہیں تو بس ختم کرنے والے ہیں. بنت مشتاق کمبو، ان کا انعام وصول کرنے کے لیے کون موجود ہے یہاں؟ بنت مشتاق کمبو، بنت شعبان کمبو. ان کا نام قاری صاحب بولتے جا رہے ہیں، بچے آ جائیں. بنت محمد امین مغل، ان کا نام ایسا کسی بھائی وقت کا خصوصی خیال رکھیں، جن کا نام بولا جا رہا ہے وہ اسٹیج پر آ کر اپنا انعام وصول کر لیں. بنت محمد امین مغل، بنت گلزار کمبو، بنت عبدالغفار کمبو، بنت نصر اللہ مغل، بنت نصر اللہ مغل. یہ انعام ان بچیوں تک پہنچا دیں. اس کے بعد جو باقی پروگرام ہے یہ انشاءاللہ محترم قاری صاحب کے خطاب کے بعد صرف ناظرہ کے طلباء کے نام اناؤنس کریں گے اور انعامات بعد میں قاری صاحب سے تقسیم کریں گے. ایسا میں تمام طلباء اور طالبات اور ان کے والدین کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں.
आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप इत्मीनान से तशरीफ़ रखें और उलमा के खिताबात सुनें, मरकज़ को याद रखें और इसके लिए तरक्की के लिए दुआएं करते रहें और हर किस्म का तावन इस मरकज़ के साथ आपका होना चाहिए। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम।